اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدني علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے پڑھیے، حدیث پڑھیے، حدیث پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، یعنی یہ بات ہو رہی ہے حالت نماز کی، حالت نماز کی بات ہو رہی ہے. نماز ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے یا خارج نماز بھی ہو، تو عموماً یہ حدیث نماز کے درمیان کی سلسلے میں آ رہی ہے. جب مسجد میں ہوتا ہے تو جب وہ اپنے پیٹ میں، تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ پاتا ہے، پیٹ میں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ گیسز ہو گئی ہے، ہوا بھر گئی ہے، کچھ بے چینی سی ہے، فاشکل علیہ، اب یہ بات اس کے اوپر بھاری مشکل ہو گئی ہے. یہ پیٹ کی گڑبڑ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات اس کے لیے مشکل ہو گئی، اشکل علیہ، مشکل ہو گئی. اخرج منہ شیء ام لا، کیا اس کے پیٹ سے یعنی خارج ہوا خارج ہوئی یا کوئی چیز ایسی نکلی، ایسا کچھ محسوس ہو رہا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی ہوا کے ساتھ کچھ تھوڑا سا فضلہ بھی نکل جاتا ہے، پائخانہ بھی نکل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاد آتا ہے، جو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آیا ہے، کبھی محسوس نہیں ہوتا. تو یہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے انسان. تو جب ڈاؤٹ فل ہو کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے، یعنی ہوا نکلی ہے یا ہوا کے ساتھ کوئی فضلہ بھی نکلا ہے، تو یہاں دو شکلیں تو جب اس کو ایسا مشکل ہو جائے تو وہ مسجد سے نہ نکلے یا نماز میں سے نہ نکلے. فلا یخرجن من المسجد، بالکل نہ نکلے، ہرگز نہ نکلے. یعنی یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. کب تک نہ نکلے؟ جب تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس آواز سنے، یعنی پاد کی آواز آ جائے، ہوا خارج ہونے کا احساس اچھی طریقے سے ہو جائے. یا اگر کوئی فضلہ نکلا ہے تو اس کی بدبو آئے گی، یا کوئی ایسی یا پاد کی بھی بدبو آئے گی، تو اس کو سونگ لیں. تو اس وقت تک وہ نماز کے باہر نہ آئے یا مسجد کے باہر نہ آئے، مسجد ہی میں رہے، مطلب حالت وضو میں ہے، یہ بتانا مقصود ہے. ایک منٹ میں بھی ایک میسج بھیج کے آپ سے بات. یہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے اس حدیث میں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. پچھلی حدیثوں میں بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. شیخر بھائی، کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہوا خارج بھی ہو جاتی ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا اور بدبو بھی نہیں آتی، ایسا کچھ بھی تو ہوتا ہے.
نہیں تو وہ احساس ہونا چاہیے نا، احساس نہیں ہوتا ہوا خارج نہیں ہوئی. حدیث میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو احساس ہو، آواز سنے، تبھی وضو آپ کا ٹوٹا. یہ تو شک ہو گیا، اس کو شک بولتے ہیں، اس کو غیر یقینی کیفیت ہے. آپ پھر کیسے بول رہے ہیں کہ ہوا خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی آپ بول رہے ہیں، تو یقینی بات ہے. اگر شک ہے تو شک کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ کے کلیئر یقین ہونے پر، مطمئن ہونے پر انسان وہاں سے ہٹے گا. کلیئر مطمئن ہونے پر کہ آپ پادے ہیں اور پاد کی بو آ رہی ہے. کبھی اچھا آپ آواز سے پادے تو ہو سکتا ہے بو نہ آئے، آہستہ سے ہوا خارج ہوئی تو دوسروں کو محسوس ہو یا نہ ہو، خود کو اس کا احساس ہوتا ہی ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو احساس نہ ہو، یا وہ نہ سونگ لے یا آواز نہ سونگ لے، تو آپ سن لیں تو اس وقت تک آپ وضو کی حالت میں ہیں. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، حدیث میں، اگلی حدیث میں بھی آپ پڑھیں گے، اس میں مقد کی سوراخ میں پھونکتا ہے. تو وہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ شیطان کی پھونک ہے، آپ کو وسوسے میں ڈال دیتی ہے کہ اب نماز کو ہو جاؤ، یا اب نکلو تمہارا وضو ختم ہو گیا ہے. اس طریقے سے اس کو حدیث میں بتایا گیا کہ دبر کے پیچھے شست میں شیطان پھونکتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے. تو آپ اس کے محسوس کرنے کو شیطان کے وسوسے میں پڑ جائیں گے. یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سسٹم بنایا ہے، ہوا خارج ہوگی تو دباؤ ہوگا، اور اس دباؤ سے ہوا باہر نکلے گی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہوا خارج ہوئی ہے، یا اس کی آواز آتی ہے. ہلکی سی آواز بھی آئی تو دوسروں کو محسوس ہو یا نہ ہو، خود کو تو محسوس ہوتی ہے. اگر آپ بول رہے ہیں کہ محسوس ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہوا آ رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آئے گی، وہ نہیں آئے گی تو آپ اس میں رک جائیے. شیطان جب پھونک مارے گا تو اسے وہ نہیں آئے گی. چلیے. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کی حالت میں جیسے نماز پڑھا رہے ہیں تو امام کی کیا کیس انداز سے ہٹے گا وہاں سے، یعنی اس کے ساتھ ایسا ہو جائے ہاں تو وہ انداز. کس جی جی. جب نماز کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے جو اس کے امام کے پیچھے ہے، اس آدمی کو آگے بڑھا دے، یا اپنا نماز توڑ دے. ہو نماز تو ٹوٹ گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دے. اگر پہلی صف میں کوئی اس طریقے کے معتبر لوگ ہیں جو نماز پڑھا سکتے ہیں، کسی کو آگے کھڑا کر دے، پھر وہ سائڈ سے نکل کے آگے چلا جائے. جزاک وضو کر کر آ کے پھر وہ امامت نہیں کرے گا، وہ مقتدی بن کے نماز پڑھے گا. پھر اب میں آ گیا ہوں، تم پیچھے ہٹو بول کے ایسا نہیں ہٹائیں گے. پھر آنے والے کی اقتدا میں وہ نماز پڑھے. شیخ وہ درمیان میں ہوگا، امام درمیان میں ہوگا، جب وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ناک پکڑ کے باہر نکلے گا اور یہ درمیان سے صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلے گا، یا مقتدیوں کے آگے سے کنارہ ہوگا؟ نہیں، امام کے لیے نماز ناک کو پکڑنا ضروری نہیں، اس کو وہاں سے ہٹ جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا. سب کے درمیان میں رہتے ہیں تو سب میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر کسی کو اب عیب چھپانا ہے تو عیب چھپانے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. اگر امام بھی ناک پر ہاتھ رکھ کے نکلے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کسی کو اپنی جگہ آگے بڑھائے جو مناسب سمجھے، کیونکہ لوگوں کو عموماً نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں. جو معتبر ہے شخص جس کا تعارف ہے اس کو بڑھائے آگے، اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلے
وہ مسنون ہے، حکم ہے، لیکن کوئی واجب چیز نہیں ہے. وہ مقتدیوں کے آگے سے بڑھے گا یا اس کو مقتدیوں کو بازو ہٹاتے ہوئے چیرتے ہوئے باہر نکلے گا؟ دو شکلیں ہیں کہ اگر امام کے بیچ میں سے جگہ خالی ہے یا پیچھے کسی مقتدی کو آگے کھڑا کیا تو وہ آگے بڑھتے جائے گا، تو ایک ایک آدمی پیچھے اس کے آگے بڑھتا جائے گا. جیسے امام ہٹ گیا اور امام کی جگہ پر پہلی سب میں سے کوئی آدمی آگے گئے تو سب کو خالی نہیں چھوڑیں گے، تو سب کے درمیان میں بیچ میں سے کوئی آدمی آگے آ جائے گا تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، وہاں سے کراس کر سکتے ہیں. ایسا کراس کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ مرور علی الصلاح کے حکم میں نہیں آئے گا، نماز کے سامنے سے گزرنے کے حکم میں نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر. جی دوسری حدیث پڑھی جائے. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بزعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة رضي الله عنها. جی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا، صحابی آئے اور رسول اللہ نے کہا مسجد ذکری، میں نے اپنے شرمگاہ کو چھوڑا. قال الرجل یمس ذکرہ، یا انسان اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے. کب؟ فی الصلاۃ، حالت نماز میں. علیہ وضو، کیا ایسے آدمی پر وضو کرنا چاہیے، یعنی کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال طلب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بدعۃ منک، کہا کہ نہیں، وہ آپ کے جسم کا ایک پارٹ ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے. اس کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. 5 محدثین، امام احمد، مسلم، بخاری، ابو داؤد، نسائی. تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ شرمگاہ کو حالت نماز میں انسان چھوتا ہے، وہ ہاتھ لگ جاتا ہے، بالارادہ کوئی بھی نہیں چھوتا، بالارادہ کوئی بھی نہیں چھوتا. اور دوسری بات، اس میں شہوت کا خیال نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان مستی کے لیے نماز کی حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. ایک عبادت میں ہے اور کھجانے کی کبھی ضرورت پڑ گئی یا کبھی کپڑا ہٹ گیا، سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی، اس کو سیدھا کرتے ہوئے کپڑا لگ گیا، کہ وہ ایک عمل جو غیر محسوس طور پر ہوتا ہے، جو بالارادہ شہوت کی نظر سے نہیں ہوتا، تو ایسے صورت میں آپ اس کو وضو نہیں کریں گے، گرچہ کی حالت نماز میں ہو اور یا غیر نماز میں ہو. کپڑے کے اوپر سے، بغیر کپڑے کی تو نماز پڑھی نہیں جاتی، اس لیے اس کا سوال پیدا ہوتا ہے، ہوگا ہی نہیں. اور نماز کی حالت میں بالارادہ انسان چھوتا نہیں ہے. اگر کوئی بالارادہ ایسا چھو رہا ہے اور اس میں شہوت بھی پیدا ہو رہی ہے تو وہ نماز ہی باطل ہے، وضو ہی ٹوٹ جائے گا. ایسی بات نہیں تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا وہ ایک حصہ ہے، ایسی صورت میں
اس کو الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غفلت سے یا ایسے ہی ہاتھ لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کچھ مخصوص حالتیں ہیں جس میں آپ کو تعلیم دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں. کب؟ جب کپڑا نہ ہو، آڑ میں کوئی چیز نہ ہو. اب استنجا کریں تو بائیں ہاتھ سے کریں. یہ تعلیمات ہے، یہ آداب ہے. ہاں لیکن اس سے کپڑے کے آڑ سے ہاتھ لگنے سے اس طریقے کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اپنے جسم سے نہ کسی جیسے بیوی ہے، غیر شعوری طور پر بیوی کے جسم سے بھی اگر ذکر کسی حصے پر ٹچ ہو گیا تو اس سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں. کپڑے کی آڑ سے، بغیر کپڑے کی آڑ کے ہوتا ہے تو وہاں شہوت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں ضروری ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹنے کا امکان ہے. اور یہ بتا رہی ہے حدیث بسرا بن صفوان بن ٹھیک ہے. وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضع أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو الصح شيء في هذا الباب. جی بسرا بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کر لے. اس حدیث میں اس حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہ حدیث شارحین نے لکھا ہے کہ جب آپ بغیر کپڑے کے ٹچ کریں اور شہوت کے نظریے سے ٹچ کریں. بعد نے کہا کہ کپڑے کے اوپر سے بھی اگر شہوت سے ٹچ کرے تو یہ اس صورت میں ہے، اور بغیر شہوت کے بھی بغیر کپڑے کے ٹچ کرے یہ اس صورت میں ہے. ایسی ٹچ کرنے کے ارادے سے نہیں ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے. شہوت کے ساتھ کپڑے کے اوپر سے بھی ٹچ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا کچھ وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، تو اس طریقے کی کوئی بھی حرکت، حالانکہ نہ منی نکلے نہ مزی نکلے اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہو، لیکن وہ ٹینشن اور جو ہوتا ہے وہی چیز وضو توڑنے کے لیے کافی ہے. ایسی حالت ہاں ٹینشن ہے لیکن آپ کا ہاتھ نہیں لگا ہے، ہاں اور پھر اس کے بعد وہ ٹینشن ختم ہو گیا، نارمل ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کچھ نہیں ہے. جب آپ کا مومنٹ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ شکل پیدا ہوگی. جب آپ کا مومنٹ نہیں ہے، وہ خود ہی ٹینشن میں آیا، خود ہی ٹینشن سے باہر نکل گیا، نارمل ہو گیا ذکر، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور اس سے آپ ہاتھ لگا رہے ہیں اور تو وہ ایسی صورت میں غیر وضو باقی نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے. اور بغیر کپڑے کے بھی ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے صفائی وغیرہ کے لیے، اس کے لیے رکھا گیا ہے. اس لحاظ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، یہ حدیث سب سے زیادہ اس باب کے اندر صحیح حدیث مفہوم کے لحاظ سے. تو دونوں کا فرق یہی ہے کہ ایک شہوت کے ساتھ ہو اور ایک بغیر شہوت کے ہو، کپڑے کے ساتھ ہو بغیر کپڑے کے ہو. یہ بنیادی فرق رہے. ٹھیک.
آگے پڑھیے. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو خلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. ہاں. رسول کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے من اصابہ قیء، حالت نماز میں کسی کو قے آ جائے، ہاں، یا ناک سے نکسیر پھوٹے، یا کھٹا پانی آ جائے، یا مزی نکل جائے، تو وہ نماز سے باہر آ جائے، فلینصرف، وہ نماز کو چھوڑ دے، فلیتوضا، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے، ہاں، ثم لیبنی علی صراط. ایک منٹ بیٹے، دروازہ مت بند کیجیے، کھلا رکھیے. پر نماز سے باہر نکل جائے وضو کر لے، پھر نماز وضو دوبارہ وضو کر کے آ کر جہاں سے نماز چھوٹی ہے وہیں سے اس کو آگے بڑھائے. جیسے چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں آپ انفرادی طور پر عشاء کی نماز، 2 رکعت کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو 2 رکعت کے بعد آپ نکل جائے، وضو کرے، واپس آئے، اور نماز جس جگہ سے آپ کی نماز چھوٹی تھی اسی جگہ سے آپ نماز میں داخل ہو جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نماز توڑ کر واپس آنے تک کسی سے کوئی بات نہ کریں. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، اور اس حالت میں کہ جب وضو ٹوٹ گیا اور وضو سے دوبارہ وضو کیا کر کے آ کے نماز کی حالت میں شریک ہو. اگر نماز جماعت کی شکل میں ہے تو جتنی نماز اس نے پہلے پڑھی ہے وہ صحیح ہوگی. اگر نماز کے درمیان میں اس کا ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ کرے، یا اگر نہیں چھوٹی ہے اسی رکعت میں آ کے وہ مل گیا تو اس کو کوئی دوبارہ رکعت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے. چل کوئی سوال ہے یہاں پر؟ بات واضح ہے؟ کوئی سوال ہے؟ جی شیخ، شیخ یہ بلسن کا کیا معنی ہے؟ جی بلسن، شیخ بلسن کے جو الفاظ اس کے کیا معنی؟ ایک کھٹا، کیا بولتے اپنے کھٹا پانی جو منہ میں آتا ہے، قے نہیں اس ہوتی ہے میں یہ ہے کہ ابھی لیکن منہ بھر کے اس میں پانی جیسے ابھی آتا ہے. بتایا کہ جہاں سے نماز چھوٹے وہیں پر شامل ہو جائے، تو اگر سجدے کی حالت میں پانی آئے اور وہیں سے اٹھ کے پھر سجدے میں آ کے ہی اسی جگہ سے مل جائیں. جہاں سے آپ انفرادی طور پر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جس حالت سے آپ، جیسے رکوع کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا تو آ کے رکوع سے شروع کریں. میں کہہ رہا ہوں جماعت کی شکل میں، جماعت کی شکل میں جب آپ کی کوئی رکعت چھوٹ رہی ہے تو وہ قضا کر لینا چاہیے. 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت آپ نے امام کے پیچھے پڑھ لیے، اب تیسری رکعت ذرا خفیف ہوتی ہے، وضو کر کے آنے تک تیسری رکعت ہو گئی، آپ چوتھی رکعت پہ مل گئے تو آپ کی نماز 4 رکعت ہونا چاہیے، 3 رکعت ہو گئی تو پھر چوتھی رکعت کو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے پھر پڑھیں گے اپنے. ہاں وہی بتا رہے ہیں.
یہ روافن سے کیا مراد ہے شیخ؟ روافن یہ ناک میں خون وغیرہ رواب، نکلنا تھا؟ ہاں رواب کہتے ہیں نکسیر پھوٹنے کو، نکسیر پھوٹنا، ناک سے خون کا بہنا۔ گرمی، اچھا عرب میں گرمی بہت ہوتی تھی، تو گرم کی وجہ سے وہ ناک سے ان کے، اور وہ گرم چیزیں بھی بہت کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، تو وہ کھاتے تھے تو کبھی ان کی ناک سے نکسیر پھوٹتی تھی، تو نکسیر پھوٹنے سے خون بہتا ہے، خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں ہمارے ہاں تو بہت ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہے کہ کسی کو کوئی شدید دھوپ لگی ہو یا بیماری ہوئی ہو، ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پڑھ لیجیے۔ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، أتوضأ على النبي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. جی، یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو؟ کہا آپ کی مرضی، کرنا ہو تو کرو، کوئی اس کے اوپر ہے، آپ کی مزاج کے اوپر ڈپینڈ ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اگر تم کو لگ رہا ہے کہ وضو کرنا چاہیے تو کر لیجیے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اور کہا کہ پھر اسی سے کہا کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد؟ آپ نے کہا کہ نام، ہاں اونٹ کے گوشت کے بعد آپ کو کرنا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، اس کو کیجیے۔ اب لوگ اس میں بہت سارے اسباب یا علتیں بیان کرتی ہیں، حدیث میں کسی قسم کی کوئی علت سبب نہیں بیان کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے پھر بعد میں بعض روایتوں میں اختلاف ہے، نے کہا کہ نہیں یہ پہلے تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، حکم اپنی جگہ برقرار ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اور ایک حدیث پڑھ لیجیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا جو غسل کو نہلائے، جو میت کو نہلائے، وہ وضو نہ لے، جو میت کو نہلائے تو اس کو میت کو نہلانے کے بعد خود کو نہا لینا چاہیے، اور کسی نے جنازے کو اٹھایا، جنازے کو اٹھانے کا مطلب انتقال کے بعد اس کو نہلانے کے لیے باڈی کو پکڑ کر اٹھا کر لے کر گئے اور اس کو نہلانے میں مدد کیے یا اس کی باڈی کو ٹچ کیے، تو کفن پہنانے کے بعد جب جنازے کو جنازے میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس پر یہ بات بھی شامل نہیں ہے، جس نے بھی جنازے کو کندھا دیا ہو اس کو وضو کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ جو ڈائریکٹ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں انوالو ہوتے ہیں، کفن پہنانے میں انوالو ہوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، یہ نظافت کے
لحاظ سے کہ مرنے والے کے جو جراثیم ہو سکتے ہیں وہ یا انفیکشن پھیل سکتا ہے یا اسے کچھ متعلقہ چیزیں ہوں. حکمت ہے دین کی، ایک حکمت ہے، اس حکمت کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں.